کیا تم اس ذات سے مایوس ہو رہے ہو جو کہتا ہے کہ میں وہاں سے راستہ بناؤں گا جہاں تم اپنی ساری امیدیں ہار چکے ہوگے؟ اور اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں، نہ تو تیرے رب نے چھوڑا ہے اور نہ ہی بیزار ہوا ہے۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ اللہ کو بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ اللہ سے بات کر لینا، اس کے سامنے رو لینا ہی ہمارے دلوں میں سکون اتار دے گا۔ اللہ رب العزت سے کہیں کہ اے اللہ میرے لیے آسانیاں کر دیں۔ اللہ سے کہیں کہ میں آپ سے دور نہیں ہونا چاہتی اور میرے لیے بس آپ کا میرے ساتھ ہونا ہی بہت ہے۔ ہم اکیلے تب نہیں ہوتے جب ہمارے اپنے ہمیں چھوڑ دیں، ہم اکیلے تب ہوتے ہیں جب ہم خود کو اکیلا سمجھیں، جبکہ تمہارا رب تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ چاہے لاکھ جھٹلائیں تمہیں دنیا کے بے ضرر لوگ، اس رب کا ساتھ تمہیں ہر پل اپنے سنگ نظر آئے گا۔ تہجد ان سارے غموں کے لیے مرہم ہے جو آپ کو ساری رات سونے نہیں دیتے۔ اپنا درد صرف اپنے رب کو بتائیں۔ اپنا کوئی کیا بگاڑے گا، اپنی تو قسمت اس نے لکھی ہے جس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کبھی کبھی میں اپنے اللہ کے سامنے جھک کر بیٹھ جاتی ہوں، کچھ سمجھ نہیں آتی، بس ہاتھ پھیلا کر رونا شروع کر دیتی ہوں۔ منہ سے بولتی کچھ نہیں کیونکہ وہ میرے دل کی باتیں جانتے ہیں۔ بس یہ کہتی ہوں، یا اللہ تیری بندی آج بہت اداس ہے، بہت کمزور ہے۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ جب دل گھبرائے علم نشرہ پڑھ لیا کرو، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ پر پورا ایمان رکھو، جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا، ان کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ ابھی تم ہمت نہیں ہارنا، ابھی تم نے آسمان کو چھونا ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، لیکن اگر اس نے بہتر نہ کیا تو یقین رکھو وہ بہترین کر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے، اور تیرا رب تجھے بھولنے والا نہیں۔ تم انسان ہو، تم ہر چیز کو نظر انداز کر سکتے ہو، تم بھول بھی جاتے ہوگے، لیکن وہ تمہارا اللہ ہے جس نے تمہیں
بنایا ہے۔ جو بھی تم کچھ کرتے ہو وہ اللہ کچھ بھی نظر انداز نہیں کرتا، اور وہ اللہ کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہے۔ توکل جانتے ہو کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے اس وقت بھی نا امید نہ ہونا جب صبر کرنا بھی مشکل ہو جائے۔ ایسے وقت میں بھی شکر ادا کرنا، بے شک وہ بہترین وقت پر بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے۔ انسان اپنے دکھ اللہ کو بتائے بنا نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ ہی تو سکون عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے بندے، کتنا بھی جینا مشکل ہو تو رحم مانگ، حوصلہ مانگ، لیکن اپنے لیے موت یا عذاب نہ مانگ۔ ایسا وہ کرتے ہیں جنہیں مجھ پر یقین نہیں۔ میں تو پتھر میں بھی کیڑے کی مدد کرتا ہوں، تو پھر انسان ہے۔ غم کو ہرانے کے لیے صرف 3 داؤ بہت ہیں: ایمان، صبر، رضا۔ اور اللہ کی محبت جیتنے کے لیے صرف ایک: جو میرے رب نے چاہا میں اس پہ راضی ہوا۔ میرے پیارے اللہ، کبھی کبھار میں نہیں جان پاتی کہ ان مشکل حالات کے پیچھے کیا مصلحت چھپی ہے، لیکن مجھے آپ پر یقین ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے وہ عطا کریں گے جو میرے لیے بہت بہترین ہے۔ آپ مجھے وہاں سے عطا کریں گے جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات ہمارے موافق نہیں ہیں، تو ہمیں ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے، لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر یقین رکھو، زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا ہے مشکلوں سے نکالنے والا۔ یہ بات سمجھ میں آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ بے شک رب ہمت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، دکھ بڑا ہو تو ہمت بھی بڑھا دیتا ہے۔ قرآن گواہ ہے جس کے معجزوں کا تم اس رب سے مایوس ہوئے بیٹھے ہو۔ اور اگر کبھی آپ پریشان ہوں تو یہ سوچا کریں کہ یہ وقتی بات ہے، ختم ہو جائے گی۔ جیسے روز رات کو دن کا شور ختم ہو جاتا ہے نا، جیسے روز صبح کو رات کی تاریکی منجمد ہو جاتی ہے اور سورج دوبارہ روشن ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ پاک تو ساتھ ہے نا۔ تم اتنی پرسکون کیسے ہو؟ شاید تمہیں زندگی کی دشواریوں کا اندازہ نہیں ہے۔ میں نے کہا، مجھے اندازہ ہے زندگی کی دشواریوں کا، مگر مجھے ایک اور چیز کا بھی علم ہے۔ پوچھا گیا، وہ کیا؟ میں نے جواب دیا، اپنے رب کی رحمت
اور قدرت کا۔ زندگی کے ناخن بہت سخت ہوتے ہیں، یہ جسم نہیں روح کو کھروچتے ہیں، اور زخمی روح کو پناہ صرف سجدہ کرنے سے ہی ملتی ہے۔ غموں سے پریشان نہ ہوا کرو، یہ تو تمہیں اللہ کے نزدیک کرتے ہیں۔ لڑکی یہ گمان کرتی ہے کہ اس کی شادی نہیں ہوگی، عورت یہ گمان کرتی ہے کہ وہ ماں نہیں بنے گی، نوجوان سوچتا ہے کہ وہ فقیر اور مفلس ہو جائے گا، بوڑھے سوچتے ہیں کہ وہ بیماریوں میں گرفتار ہو جائیں گے، طالب علم سوچتا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ ساری بدگمانیاں اور بری سوچیں شیطان پیدا کرتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد پاک ہے، شیطان تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ کشائش والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے، اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ وہ اسے ایسا پاک کر دیتی ہیں کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں، وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ امید کو ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر امید نہ ہو تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کون کس حال میں ہے، وہ جانتا ہے کون بے بس اور کون صبر کی آخری انتہا پر ہے، اور جتنا مشکل وقت ہوگا تم اتنا اس کو قریب پاؤ گے۔ کبھی کبھی ہم بہت زیادہ ہمت ہار جاتے ہیں، مگر کبھی سوچا ہے کہ تمہارا رب الرحمن ہے، الرحیم ہے، یعنی بے حد رحم کرنے والا، الملک یعنی ہر چیز کو بنانے والا، اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، القدوس یعنی بے حد پاک، اور السلام جو کہ سکون دینے کا ذریعہ ہے، تو وہ ہمیشہ تم پہ رحم کرتا ہے، ہر چیز کو تمہارے لیے بہتر کرتا ہے اور تمہارے دل کو سکون دیتا ہے۔ ایک پل بھی نہیں ہٹی اس عرش والے کی نگاہیں تم سے، تم کیوں سمجھ بیٹھے وہ بھولا ہوا ہے تم کو۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔